ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی فلائنگ ہاک صاحب السلام علیکم۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے پیارے بھائی۔ جی جی جناب آپ کی اچھا ڈاکٹر صاحب، مرزا صاحب جو ہے نا وہ ہر تحریر کے بعد مطلب جیسے ان کی تو اس کے حضرت علی کی توہین کی، تو اس کے بعد بھی کہا کہ میں حکم عدل ہوں، اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں اور میں حضرت علی سے اس لیے بہتر ہوں کہ میں عدل اور حکم ہوں۔ اور اگر حضرت امام حسین کی توہین کی تو بھی یہی کہا کہ میں عدل حکم ہوں اور میں اس لیے باتیں اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں۔ لیکن میں مرزا صاحب کو جو ہے نا ہم ظاہر ہے مرزا صاحب کی یہ باتیں، یہ توہین اس لیے برداشت تو کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کہ مرزا صاحب واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ جب ہم یہ سمجھے کہ مرزا صاحب اس درجے کے انسان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا جا سکے، تو پھر ظاہر ہے ہم اس توہین پر اعتراض بھی اٹھائیں گے اور سوال بھی کریں گے۔ میں آپ کے سامنے، آپ کے پاس ظاہر ہے آپ کے پاس ابھی تمام بکس موجود ہوں گی، میں چاہتا ہوں کہ آپ روحانی خزائن جلد 10 اور یہ 7 بچن ہے اس کا صفحہ 154 اور 155 ذرا نکال لیجئے، تاکہ لوگوں کو سننے میں بھی اور آپ کو سمجھنے بھی آسانی ہو جائے کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ مامور اللہ نہیں ہو سکتے اور وہ عدل اور حکم کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ صفحہ نمبر کون سا بتایا 7 بچن کا؟ 154 اور 155 ذرا۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک تو چلے جتنی دیر وہ نکال رہے ہیں، پیارے بھائیو آپ نے سنا یہ جو دوست آئے ہیں فلائنگ ہاک کے نام سے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مرزا صاحب کو حکم و عدل مان لیں تو پھر مرزا صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو برداشت کرنا کہہ لیں ان کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو یہ اس بات سے جتنی دیر جری بھائی وہ نکال رہے ہیں یہ بات الحمدللہ ثابت ہوگی کہ جو ہم بات بار بار بیان کر رہے ہیں کہ حکم و عدل کے مقام کو سمجھیں۔ ہمارے نزدیک حضرت مرزا صاحب چونکہ حکم و عدل ہیں، اس لیے حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ جب ایک بات بیان کرتے ہیں، کسی کا اصل مقام بیان کرتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ چونکہ وہ ایک نبی کا کلام ہے، ہم اس کو آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ جی پیارے بھائی یہی تحریر ہے جس کے جی یہی تحریر ہے۔ یہ جو ہے نا آپ یہاں سے ذرا اس کو پڑھنا شروع کریں، یا میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اچھا ایک منٹ، اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں آگے، میں پہلے یہ کنفرم کر دیں کہ کیا یہ تحریر جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ مرزا صاحب ہر توہین کے بعد یہی کہتے ہیں کہ میں عدل اور حکم ہوں۔ میں اس تحریر کے بعد جو ہے نا آپ اس تحریر کے بعد ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ بولتے اتنا ہے، یہ دوست ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہو تو جب وہ بندہ بولتا ہے تو پھر انہوں نے چپ کر کے اس کی بات سننی ہوتی ہے۔ میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بھی ایڈ کرتا ہوں دوبارہ، یہ اخلاقی طور پر یہ آپ کو اتنی تو کم از کم اب تک میرے بھائی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو موضوع جس دن کا ہو آپ نے اس سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہمارا موضوع نہیں ہوتا تو آپ اٹھ کے حضرت امام حسین سے متعلق حد تک گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے اصل میں انہوں نے معاملہ کلیئر کر دیا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر واقعتاً حضرت مسیح السلام حکم و عدل ہیں تو یہ تحریرات گستاخی والے نہیں ہیں، معاملے کلیئر ہو گیا۔ بالکل، تو میں نے یہی کہنا کہ یہ ہماری بات مان گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں ان دوست کو میں ایک چھوٹی سی جو بات ہے میں وہ عرض کر کے جو ہے وہ بات کو میں آگے بڑھاؤں گا تاکہ ان کو بات اور بھی ان کے ساتھ ساتھ اور دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں پیارے بھائی، انہوں نے جو بات کی نا کہ اگر مرزا صاحب حکم و عدل ہوں تو ان کو واقعی یہ بات سمجھ آ جائے گی، یہ بالکل درست بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بات بے شک نہ یہ دوست نہ مانے، مرزا صاحب کے بارے میں جو مرضی ہے ان کو تو عادت، بعض لوگ ان کو نہیں کہہ رہا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں، لیکن خدا را اسلامی لٹریچر کو تو پڑھیں جا کے۔
اب یہ دیکھیں جامع ترمذی، ٹھیک ہے، اس میں حدیث ہے، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. اس حدیث کے مطابق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، آپ نے یہ فرمایا کہ اس زمانے میں، یعنی کہ وہ زمانہ جب کہ گمراہی پھیلنی شروع ہو جائے گی امت میں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں سنت پر عمل کرنے والے شخص کو تم جیسے 50 عمل کرنے والے آدمیوں کا ثواب دیا جائے گا. یعنی جو صحابہ کرام کی جو ہیں ان سے ان اشخاص کو 50 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور سنیں افضلیت کی جہاں تک بات ہے، اسلام میں امام مہدی کا تصور یہ ہے جناب مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب. اب یہ کیا فرماتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، بہت ہی امپورٹنٹ بات، اور یہ بات ہم سب دوستوں کو کہتے ہیں، احمدی غیر احمدی سب، کہ اس بات کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی کوئی غیر احمدی بھائی حضرت مسیح السلام کی تحریر پر اعتراض کرے یا کوئی بھی احمدی جواب دے رہا ہو. دیکھیں فرماتے ہیں حضرت امام مہدی کے متعلق، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کی حقیقت بھی معلوم کر لینا ضروری ہے، جس میں انہوں نے حضرت امام مہدی کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام مہدی زیادہ بہتر ہیں یا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ابن سیرین نے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے زیادہ بہتر ہیں اور نبی کے برابر ہیں. تو پیارے بھائیوں، یہ اور بھی بڑے حوالے ہیں اس بارے میں، لیکن جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ غصہ جلدی کھا جاتے ہیں. آپ لوگ کم از کم جس شخصیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اس شخصیت کے مقام کو تو سمجھیں. حضرت مسیح السلام کا مقام ہی یہ ہے کہ آپ حکم و عدل ہیں. بہرحال یہ فلائنگ ہاک بھائی کو ہم دوبارہ پوچھ لیتے ہیں کہ آج کے موضوع سے متعلق ان کا کوئی سوال ہے. جی پیارے بھائی، آج کے موضوع سے متعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی اعتراض ہے آپ کا، کہ باقی یا اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے آپ کے؟ دیکھیں جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا صاحب نے آپ کو دشمن کا کشتہ کہا. اب یہ تحریر آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ یہ دشمن کا کشتہ کہا، اور خود کو اللہ تعالیٰ کا جلال اور مجد کہا. یعنی جب اپنا اور حضرت امام حسین کا موازنہ کیا تو حضرت امام حسین کو دشمن کا کشتہ کہہ ڈالا. اب اگر وہ دشمن کے کشتے ہیں تو پھر دشمن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے ہیں اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرق کرنا ممکن نہیں ہے. اب یہ جو بات آ گئی کہ اگر وہ دشمن کے کشتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہوئے اور ان کے کشتے ہو گئے. جی پیارے بھائی، میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ بہت اہم تھی، جو جب آپ نے وہ صفحہ کھولا آپ کو پتہ چل گیا کہ مرزا صاحب عدل اور حکم نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ بات اسی طرح دہرا کے لائیں گے، آپ یہی کہیں گے. میرے جری بھائی آپ نے کچھ کہنا؟ یہ تو لمبی جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، میں ان سے یہی پوچھا، ان کو ابھی نہ کک کریں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب نے کہا کہ تمہارا حسین دشمنوں کو کشتا ہے، تو یہ فلائنگ ہاک صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کشتا کا جو معنی ہے، لفظی ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، ذرا یہ بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن کا کشتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو اس لفظ کا معنی نہیں پتا، اس لیے آپ نے اس کی جو نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہے. تو اس لیے یہ بتائیں کہ دشمن کا جو کشتا ہے، لفظ جو کشتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ تو بتائیں ذرا. دوبارہ لے لیا سر؟ اچھا جی، اب ایک منٹ، جو بھی نہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا جی تمہارا حسین دشمنوں کا کشتا ہے. یہ اول تو تحریر ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 کی کتاب ہے زمینہ نزول المسیح. اس کا جو حضور نے قصیدہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تمہارا حسین تو دشمنوں کو کشتا ہے اور میں خدا کا کشتا ہوں. یہ پوری تحریر ہے. تو اس میں جو لفظ کشتا موجود ہے اس کا معنی بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کا معنی جو مرضی لیں، اگر اس کا معنی میں بریانی لے لوں تو چلے گا؟ آپ نے کہا جو مرضی لیں، تو میرے بھائی جو لفظ کا معنی معین بنتا ہے وہ بتائیں. جو مرضی لینے سے تو بندہ کچھ بھی لے سکتا ہے، اس لیے مجھے بتائیں کشتا کا معنی کیا ہے.
जी मोहतरम, आपको आवाज आ रही है? आप मेरे ख्याल नहीं आएगी डॉक्टर साहब, आप नहीं आएंगी आवाज उनको। अच्छा, ये फ्लाइंग हॉक ये साहब चुप नहीं जनाब, माइक माजरत बंद हो गया था। कुश्ते से मुराद जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैं एक मिनट अल्लाह एक का मिनट एक मिनट रिप्रेजेंटेटिव एक हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट, कुश्ता का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है यानी हाँ तर्जुमान, जी, ये कहना चाह रहे हैं? ये आपने किस जी जी। लुगत से निकाला? ये आपने किस लुगत से निकाला, जरा मुझे ये तो बताएं। कुश्ता का लफ्ज ये फारसी जुबान का लफ्ज है कुश्ता, और आप इसका मानी रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। और खुदा खोफी करें फ्लाइंग हॉक साहब, ये आपने वाकई एक फ्लाइंग हवाई बात की है, आपने नाम जो लिखा हुआ है तो इसलिए आपने ये बात भी हवाई की है। अच्छा कुश्ता चले, का मतलब हवाई कर दी, आप मतलब बता दे ताकि लोगों नहीं को नहीं, वाज़ेह हो जाए, मैं मुझे तो भी जी वाज़ेह हो जाए। जी मैं बताता हूँ, मैं मैं आपको जी जी बताऊंगा, सुने। मैं इसी प्रोग्राम में आपको वो असल तहरीर भी दिखाऊंगा और उस असल तहरीर की तोज़ी और उसकी तशरीह हजूर की तहरीर से दिखाऊंगा। मैं अपना मानी या अपनी तफसीर या अपनी तशरीह या अपनी बातें नहीं बयान करूंगा। हम ये कहते हैं कि जो मुतकल्लिम ने बात कही है उसकी तशरीह काबिल कबूल होगी। आप लोग ये कहते हैं कि मुतकल्लिम ने कुछ और कहा है, तशरीह आप खुद अपनी मर्जी से करते हैं, यानी लुकमा देने की कोशिश करते हैं। तहरीर आपने पेश की है कि तुम्हारा हुसैन दुश्मन का कुश्त है, कुश्त का मानी आप कह रहे हैं जी रिप्रेजेंटेटिव है। या फिर आप यहाँ पे ये तस्लीम करें कि भाई मुझे इस कुश्त का मानी नहीं पड़ता, मुझसे गलती हुई है, मुझे तहरीर का नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उड़ती हुई खबर पहुंची है, मैंने वो एतराज कर दी, मैं आपको असल तहरीर दिखा के उसका जवाब दूंगा। अच्छा जनाब, पहले मतलब तो बता देना आप। मतलब चले तो ठीक है, अगर सवाल मैं आपने किया, मतलब मतलब मैं गलत बताऊं? समझाऊं तो आप सही सही मतलब आप समझा दें। देखे ना, अच्छा ठीक है। जी, ठीक है। जरी भाई एक मिनट। डॉक्टर जी साहब फ्लाइंग एक हॉक अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक बात की इजाजत मिल सकती है? माजरत चाहता हूँ। जी, मैं इसके बाद में आपकी तरफ ही आता हूँ, एक मिनट। जी फ्लाइंग हॉक भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने जब एतराज करने यहाँ आने से पहले क्या मैं इस एतराज के बारे में, एक मिनट मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मुझे जी जी बोलने तो जी जी। जी जी। आपने इस एतराज को करने से पहले मेरे भाई कोई क्या अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी कि आप ये तहकीक भी करते कि जमात हम जो हैं इस बारे में क्या इसका जवाब देते हैं? आपने कहीं जाके देखा या सिर्फ जो है यहाँ पे एतराज उठा के लेके आए मेरे भाई? अब जवाब दूं मैं? मैंने सर मैं सिर्फ डॉक्टर पूछ रहा साहब हूँ आपने बात ये तहकीक की है, है कि नहीं डॉक्टर की? साहब बात ये है कि हमारे सामने एक मिर्जा साहब की तहरीर है। हम उस तहरीर से ये मतलब समझ रहे हैं कि मिर्जा साहब ने अपना और हजरत इमाम हुसैन का जब कंपैरिजन किया है तो उस कंपैरिजन में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की तौहीन की है। ठीक है। अच्छा ठीक है फ्लाइंग हॉक भाई, ये अगर मतलब मैं हम डॉक्टर आपकी साहब ये हम इन्होंने मतलब बात को समझे। इन्होंने देखें ना बात को प्रोग्राम आप मैंने एक चीज निकाली है, मैंने एक चीज डॉक्टर साहब जी निकाली है, ठीक मैं है। इनको ना दिखाता हूँ, वो टाइम जी जी, क्योंकि आप ज्यादा ले जितनी रहे हैं देर और निकालते हैं ना, मैं इनको जरा सा ये निकाल बता लिया। दूं फ्लाइंग हॉक भाई, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि ये जो आपने बात की है ना कि यहाँ पे मिर्जा साहब ने अपना हजरत इमाम हुसैन से तकाबली जायजा पेश किया है, ये गलत बात है, बिल्कुल सरी झूठ है। ये आपको किसी ने झूठी पर्ची आपके हाथ में पकड़ा दी है भाई मेरी। जी जनाब जरी भाई एक झूठी मिनट मेरे पर्ची नहीं भाई, एक है, मिनट मेरे झूठी भाई आप। पर्ची नहीं है जब ये कहा जा रहा है कि मैं खुदा। एक मिनट यार, आपको इसी की तशरीह बताने लगो ना, मैं यार आपको कह रहे हैं कि चुप कर जाओ, फिर बोलते हैं एक आपको मानी भी नहीं पता, फिर उसमें भी छलांग भी मारते हैं, गलत बात है। जब एक चीज का मानी ना पता हो तो जब कोई दूसरा बताने लगे तो खामोशी से सुनते हैं। आपने कहा जी आप बता दें, पहले आपने ये एक जड़ दिया कि जी कुछ तक मानी है रिप्रेजेंटेटिव। मैं सबसे पहले आपको कुछ तक मानी बताता हूँ, फिर आपको मैं असल तहरीर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये डॉक्टर साहब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ये इनकी वेबसाइट से मैं दिखाता हूँ, फिर ये ना कहें कि हमने घर से कुछ तक मानी बना लिया है। लेकिन अगर फिर भी ये कुछ तक मानी रिप्रेजेंटेटिव दिखाएंगे तो हम सारे काम तस्लीम करेंगे जी, उसका मानी ये भी है। ये मैंने लफ्ज लिखा जी कुश्ता का लफ्जी मानी, ये लिखा हुआ जी कुश्ता फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है मारा हुआ, मगर तीब के शब्द में कुश्ता उस मकसूद जाकर तीब का मानी आ गया, यानी कुश्ता का जो लफ्जी मानी है वो है मारा हुआ। अब मैं आपको तहरीर की तरफ लेकर चलता हूँ जो हजूर की तहरीर है। ये किताब जनाब आपके सामने मौजूद है, रूहानी खजान जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा नंबर 193 है। किताब एजाज अहमदी ज़मीमा नज़ुलुल मसीह है। इसकी ये नीचे तहरीर मौजूद है जनाब आपका, इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब तुमने उस कुश्ता से निजात चाहिए कि जो नौमीदी से मर गया, बस तुमको खुदा ने जो गयूर है हर एक मुराद से नौमीद किया, वो खुदा जो हलाक करने वाला है, और वो खुदा उसे मुझसे कुछ ज्यादत नहीं, और मेरे पास खुदा की गवाही है, बस तुम देख लो, और मैं खुदा का कुश्ता हूँ लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मन का कुश्ता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वजाहत करूँ कि ये सैयद अली हायरी एक शिया है, गाली शिया, उसके मतलब ये एक शिया था, उसके मतलब ये हजूर ने ये बात बयान फरमाई है, उसको जवाब देते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारा हुसैन तो दुश्मन को कुश्ता है। अब लफ्ज कुश्ता का मानिया मारा हुआ, अब दुश्मन को कुश्ता मतलब क्या हुआ, यानी कि तुम्हारे हुसैन को, यानी जिनको तुम्हारा हुसैन यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जो हुसैन की सिफात तुम मुंतकिल करते हो हुसैन में, वो हमारा हुसैन नहीं है। हमारा हुसैन तो वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जो हुसैन ने अपनी सिफात बयान की।
ہم اس حسین کو نہیں مانتے جس حسین کو تم بنا کے پیش کرتے ہو. تو اس لیے یہاں پہ لکھا تمہارا حسین. یہ جو لکھا کہ تمہارا حسین دشمنوں کو کشتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے حسین کو دشمنوں نے مارا، یعنی مخالفین نے مارا. جو قاتلین امام حسین تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں حضور کہ تمہارا حسین دشمنوں کو کشتا ہے اور میں خدا کا کشتا ہوں. یعنی حضور نے یہاں پہ اپنے معمور من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا یہاں پہ اس تحریر میں بھی، اور وہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں خدا کا کشتا ہوں، یعنی خدا تعالیٰ مجھے موت دے گا، طبعی موت خدا دے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ مرزا صاحب نے اپنا من جانب اللہ ہونا بھی ثابت کیا، یعنی اپنے مطلب یہ پیش گوئی بھی کی کہ میں خدا کا کشتا ہوں، مجھے کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا، میں طبعی موت سے مروں گا. یہ فرمایا کہ میں خدا کا کشتا ہوں، یعنی خدا مجھے مارے گا، لیکن تمہارا حسین تو دشمنوں کو کشتا تھا، یعنی تمہارے حسین کو دشمن نے مارا. یہ یہاں پہ معنی تھا، اور آپ نے جناب یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو لگا دیا. جی جزاک اللہ. جی فتح اسلام بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میں فلائنگ ہاک صاحب سے یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب تم تک کوئی فاسق، فاجر یا کوئی بھی بندہ خبر لے کے آئے، خدا نے تو وہاں پہ فاسق فاجر کے لفظ سے مخاطب کیا ہے کہ وہ بندہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی خبر پہنچے تو اس کی پوری تحقیق کیا کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب تم تک کوئی بات پہنچے تو اس کی اچھے سے تحقیق کر لیا کرو. تو اگر آپ کو کسی نے کہا کہ جی احمدیوں نے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ توہین کر دی ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پوری کتاب کو پڑھتے، کشتہ کے معنی کو سمجھتے. کشتہ کے معنی آپ کو پتہ نہیں ہے، جری بھائی نے بتا دیے. اگر آپ فیروز اللغات کے اندر جا کے دیکھیں 10,015 نمبر صفحے پہ، 1015 نمبر صفحے پہ جہاں پہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ اسکرین شیئر کر کے بھی ان صاحب کو دکھا دیتا ہوں. جی جی وہاں پہ یہ کشتہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، قتل کیا ہوا، جیسا کہ جری بھائی نے بھی دکھائے ہیں. اب یہ محاورہ ہے، محاورے کے اندر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب مخالف کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس حسین کی عبادت کرتے ہو، جس کو خدائی پہ فائز کرتے ہو، رب جانے یا حسین جانے کا مصداق مانتے ہو. یہ ہماری گھروں میں تو نظمیں نہیں چل رہی ہوتی، یہ آپ کے گھروں میں نظمیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جو راہب تھا وہ گیا، اس نے جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مانگی، تو انہوں نے کہا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. تو حضرت حسین کے پاس وہ خبر پہنچی تو انہوں نے آ کے کہا کہ ایک نہیں 7 پتر داں گا. اگر کہیں گے تو ہم ابھی آپ کو یہ نظم چلا کے بھی دکھا دیں گے، یوٹیوب پہ اوپر پڑی ہوئی ہے. تو یہ لوگ جو حضرت امام حسین کا درجہ اس درجے پہ کھڑا کرتے ہیں کہ رب جانے تو حسین جانے، ان کو مخاطب کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ آج تم میں خدا کا ایک معمور کیا ہوا بندہ کھڑا ہوا ہے اور خدا کی طرف بلا رہا ہے. اور اگر واقعتاً حضرت امام حسین کا وہی مقام اور مرتبہ ہے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم جس سے اولادیں مانگتے ہو، جس سے اپنی چیزیں مانگتے ہو، جس سے طلب کرتے ہو، اور اس امام حسین جو خدا کا پیارا ہے، خدا کا شہید ہے، اس کو تم اس چیز کا مصداق مانتے ہو کہ وہ رب جانتا ہے یا حسین جانتا ہے دنیا میں، علم الغیب کا مصداق بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہو. تو اس کے خلاف اگر جتنے بھی نبی آئے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء توحید کو نافذ کرنے کے لیے آئے، توحید کو سرے سے کھڑا کرنے کے لیے آئے، توحید کی دعوت کے لیے آئے، تو پھر ان کا آنا عبث ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی طرف خطاب کر کے، مخاطب کر کے مخالفین کو بتایا گیا ہے. پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب مردے ہیں. خدا تعالیٰ نے اس بات میں بھی اس بات کا اعلان کر دیا، وہاں پہ خدا نے ان کو جن کو خدا کا شریک بنایا جاتا ہے مردہ کا ہے. ان میں بعض لوگ شہداء کو بھی مرد بنا سکتے ہیں، لیکن خدا ان کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ کی تعلیم بڑی واضح ہے. جب بھی کوئی توحید کے مقابل چیز آتی ہے تو خدا کی غیرت بھی یہی ہے کہ وہ توحید کے خلاف جو ہوتے ہیں شرکیہ عقائد اور مشرکین کو نجاست کے ساتھ، پلیدی کے ساتھ مخاطب کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو غور کر لینا چاہیے کہ قرآن کے اندر جو تعلیم ملتی ہے
उसको ज़रा उन बंदों के ऊपर फिट करके देखे जिन्हें खुदा का शरीक बनाया जाता है, तो फिर क्या क्या मायने निकलते हैं। फिर तो तौहीन के इल्ज़ामात कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। फिर जब जी जी हज़रत बिल्कुल। सल्लम के सहाबा मुशरिकीन से तंग आकर नजाशी के पास गए, वहां पे जाके नजाशी के कानों में लोगों ने क्या चीजें डाली थी, यही डाली थी कि ये हजरत मरियम की, हजरत ईसा की तौहीन करते हैं। लेकिन सहाबा और मोमिनीन और हजरत सल्लम हक बात को बयान करते हैं और इसी बात का हुक्म है। हमारे शिया भाइयों की तफासिर के अंदर इस बात का खुला खुला ऐलान मौजूद है कि जो हम दुआ करते हैं कि उसमें सिरात लाजीना अनमता अलैहिम के अंदर सिरात मुस्तकीम को बयान करते हुए लिखा जाता है कि जिसमें गुलू ना किया जाए, वही बात बयान की जाए जो जितनी है। तो अगर हम किसी फर्द का मुकाम बयान करते हुए गुलू करेंगे तो ईसाइयों ने क्या किया, उन्होंने भी तो उनकी मुकाम और मर्तबे को बढ़ा के पेश कर दिया। हज़रत सल्लम ने उनका हकीकी मुकाम और मर्तबा बताया। जी तो एक शख्स को अगर आप खुदा का बेटा मानते हो और उसके जी सामने जी कहा जाए कि ये खुदा का बेटा नहीं है, उसकी नज़र में वो भी तौहीन होगी, अगर जी जज्बाती जज़ाक होगी सोच में। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह फ़तह इस्लाम भाई जी। ये थे जनाब हमारे फ्लाइंग होक भाई, इनका जवाब उम्मीद है इनको समझ आ गई होगी। चलते हैं जी, हमारे पास हैं सुहेल साहिब। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 मेरे भाई आपकी आवाज़ आ रही है। आपका क्या सवाल है मोहतरम? जी सवाल है मेरा ये कि अभी ये जरीउल्लाह साहब ने कुश्ता का जो मैना किया है वो इन्होंने गूगल से ट्रांसलेट किया कि मरा हुआ, ठीक है जी। और कुश्ता कहते ही उसे हैं जब हकीम अतबा जो हैं वो किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, उसकी असली हालत से दूसरी हालत में ले आते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये कुश्ता हो गया। जैसे कहते हैं कुछ तो खून जी। तो अगर इसका माना यह है कि मिर्जा साहब ने एक शिया आलम हायरी के लिए जुमला पेश किया, तो क्या मैं ये सवाल जरी साहब से कर सकता हूं कि अगर गैर मुस्लिम कहें कि तुम्हारे नबियों पर जुल्म हुआ, वो कत्ल हुए, वो मसलूब हुए, उनको पत्थर मारे गए, उनको आरे के नीचे चीरा गया, वो गैरों का कुश्ता थे, क्या उनको ये सवाल करने का हक हासिल है? नंबर एक। नंबर दो, आपको चाहिए था कि जो मिर्जा साहब पर इत्हाम और इतराज आप कह रहे हैं कि गैर अहमदी पेश करते हैं, आप उनका जवाब देते इस चैनल से, ठीक है। आपने वो नहीं दिए। मैं लेट आया हूं और मुझे नहीं पता कि आपने इमाम हुसैन का ये टाइटल लगाकर इमाम हुसैन की आली शान मुकाम को बयान किया है कि नहीं किया किसी आपके यहां पे मुकर्रर ने। दूसरा, क्या मैं जरीउल्लाह और डॉक्टर यहिया साहब आपसे पूछ सकता हूं और मुबारक साहब से और फतेहुल इस्लाम से कि मिर्जा साहब की किसी तहरीर में यह है कि तुम्हारा जिक्र हुसैन ऐसे ही कस्तूरी के सामने गू का ढेर, क्या है किसी किताब में ये जुमला? जी बिल्कुल, ये किताब में जुमला है। आपने 3 सवाल कर दिए, मैं आपको तीनों के जवाब दे देता हूँ। मैंने इनको बैक स्टेज डॉक्टर साहब कर दिए क्योंकि चूंकि मुझे मुखातिब किया है। मैं ये बात जो कह रहे हैं कि जनाब मैंने कुश्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो कुश्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तिब की बात कर रही है। अच्छा जी, मिर्जा साहब ने अगर अपनी किताब इजाज अहमदी ज़मीमा नज़रुल मसीह में तिब की बात की है, तो वहाँ पे कुछ तक मानी वही लेंगे जो तिब में लिया जाता है। लेकिन अगर मिर्जा साहब ने वहाँ पे मजहबी बात की है, तो फिर कुछ तक मानी वो लेंगे जो फारसी जुबान में मजहबी बहसों में लिया जाता है। दूसरा, आपने ये कहा कि अगर गैर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जनाब वो अंबिया को कत्ल करते थे, वो कुश्ता थे, गैरों को कुश्ता थे, तो क्या ये बात जवाब बनेगा? इन साहब को अपनी किताबों का पता ही नहीं है कि इनकी किताबों में जब ये वाक़यात लिखते हैं तो अपनी वाक़यात को लिखते हुए ये बातें लिखते हैं कि फ़लाँ नबी पे कत्ल हुआ, फ़लाँ नबी को आरत से चीर दिया गया। तो ऐसी बातें लिखने में नबी की तौकीर काम नहीं होती, नबी की अफजलियत या नबी की जो वो चीज़ें हैं उनके ख़ास काम नहीं होते। मैं यहाँ पे एक नमूने के तौर पे आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो देवबंदियों की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं वहाँ से आपको एक नमूना दिखा देता हूँ आपको। दरअसल मैं यही हम बार बार कहते हैं कि आपको अपनी किताबों का नहीं पता, आप नहीं पढ़ते। ये जनाब लिखा हुआ जी उन्मान है जी सूरत अल-बकरा आयत नंबर 1 में इरशाद है। आगे फिर ये लिखा जी और खून करते थे अंबिया का न हक, ये खून करते थे, ये आपने लफ्ज़ खून बोला, कत्ल करते थे, ये कत्ल भी आपने लफ्ज़ बोला, ये दोनों लफ्ज़ यहाँ मौजूद हैं। ये कत्ल भी लफ्ज़ मौजूद है और खून भी लफ्ज़ मौजूद है। और दूसरा जो कुश्ता का बार आपने बयान किया, कुश्ता का आपको सिर्फ उधर से विकीपीडिया से नहीं दिखाया, बल्कि यहाँ पे फतेह इस्लाम भाई ने आपको फिरोजुल लुगात का हवाला देकर वहाँ से भी आपको बताया है कि कुश्ता का मानी ये मानी बयान किया गया है।
اب آپ مجھے کسی مستند کتاب سے، کسی عالم کی مستند کتاب سے آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کشتہ کا جو لفظ ہے یہ ہم کسی نبی کے متعلق یا کسی بھی صحابی کے متعلق استعمال نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے پھر یہ کسی نے کیا پھر بھی یہ توہین نہیں ہوگی، کیونکہ کرنے والا مامور من اللہ تھا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اس لیے ایسی باتیں کرنا۔ اور دوسرا پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ کستوری کے پاس گو کا ڈھیر تھا۔ یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے جو پہلے اسٹریم کی تھی اس میں بھی اس کا لائیو جواب دیا ہے، اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کے چینل پہ اس کا الگ سیپریٹ طور پہ جواب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں، اس جب یہ لاسٹ ٹائم میرے پروگرام میں آئے تھے اس وقت بھی اس کا تفصیلی جواب دیا گیا تھا۔ آپ نے کہا جی میں لیٹ آیا ہوں مجھے نہیں پتا، جی آپ کو دوبارہ اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب دکھا رہے ہیں، ان کے چینل پہ یہ جواب موجود ہے۔ جی حضور نے بالکل یہ بات بیان کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو توضیح بیان کی ہے وہ آپ نے توضیح بیان نہیں کی، یہاں پہ وہ نہیں بیان کی، صرف آپ نے صرف ایک یہ کہہ دیا جو کستوری کے پاس گو کا ڈھیر تھا۔ میں یہاں پہ صرف ایک اختصار سے یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ اوپر ڈاکٹر صاحب نے جواب لکھ بھی دیا ہے، کستوری کی خوشبو توحید، گو کا ڈھیر شرک، یہ اس میں جواب ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب نے کوزے کو سمندر میں بند کر کے تھمبنیل کے اوپر اس کا پورا جواب دے دیا ہے۔ یہ کستوری کی خوشبو آگے لکھا ہے بریکٹ کے برابر لکھا توحید ہے، یعنی کستوری کی خوشبو کو تشبیہ دیا توحید کے ساتھ، اور شرکی عقائد کو تشبیہ دیا گو کا ڈھیر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ عقائد و نظریات منسوب کرتے ہیں کہ وہ ہمارا منجی ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، وہی ہماری مناجات کو سنتا ہے، وہی جناب یہ ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی ساری چیزیں کرتا ہے، وہ جس طرح فتح اسلام بھائی نے کہا ہے رب جانے تو حسین جانے۔ تو جب اس طرح کے عقائد و نظریات آپ حضرت امام حسین کی طرف منسوخ کریں گے تو اس عقیدے کی بنیاد پہ حضور نے کہا تھا کہ جیسا آپ کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ کستوری کے پاس گو کا ڈھیر ہے، یعنی کستوری کی خوشبو توحید، خدا تعالیٰ کی توحید کے پاس ایسے عقیدے لانا گو کا ڈھیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی تفصیلی ویڈیو یہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ دری بھائی، میں اس ویڈیو کا لنک بھی یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ دوست جو ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ نہ صرف یہ ویڈیو بلکہ کچھ سال پہلے یہ جو مرزا محمد علی صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا اعتراض جھوٹے طور پر گھڑ کے حضرت مسیح اسلام سے متعلق کیا تھا، اس کا بھی تفصیلاً جواب اسی چینل پر موجود ہے، 59 منٹس کے قریب، اس کو بھی یہ دوست جو ہیں وہ دیکھ لیں۔ امید ہے کہ ان کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اگلی بات آپ نے جلیل اللہ صاحب یہ فرمائی تھی کہ کشتے کا معنی ابھی جو آپ نے کہا کہ جی وہ مرا ہوا، مجھے یہ بتائیے، آپ بات کو گھمانے کے تو بڑے ماسٹر ہیں، مجھے یہ بتائیے جب کشتے کا معنی آپ کہتے ہیں کہ یہاں مرا ہوا استعمال ہوا ہے تو مرزا صاحب مرے ہوئے تھے؟ مرزا صاحب نے جو کہا میں خدا کا کشتا ہوں۔ نمبر 2 بات، جب دشمن قتل کرے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ دشمنوں نے قتل کیا اور مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے طبعی موت دینی تھی، اب مرزا صاحب ان دونوں باتوں میں سے اپنی افضلیت بیان کر رہے ہیں، ان کو چونکہ دشمنوں نے قتل کیا مجھے موت اللہ دے گا لہذا میں افضل ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جن کو دشمن قتل کرے وہ تو ہوتا ہے شہید، تو شہید کا درجہ زیادہ ہوتا ہے یا طبعی موت مرنے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں جلیل اللہ صاحب؟ جو آپ نے کہا جی حضرت امام حسین کے بارے میں کچھ تھا، پھر میں خدا کا کچھ ہوں، تو حضرت امام حسین دشمنوں کا کچھ تھے، تو یہاں پہ تو اپنی افضلیت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ اعلانیہ طور پہ کھلم کھلا یہ بات بیان کر رہا ہوں بنا تقیہ کے۔ ہم کسی معاملے میں تقیہ نہیں کرتے، ہم کھول کے اپنے عقیدوں کی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ عقیدے ہمارے ہیں تو وضاحت بھی ہماری ہوگی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس امت محمدیہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، ان کے بعد ہم اس امت میں جو افضل ترین شخصیت کو مانتے ہیں، ہستی کو مانتے ہیں، حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہم مرزا صاحب کو حضرت علی سے بھی افضل مانتے ہیں، ہم مرزا صاحب کو حضرت حسین سے بھی افضل مانتے ہیں، ہم مرزا صاحب کو خلفائے اربعہ جو ہیں 4 خلفاء ان سے بھی افضل مانتے ہیں، کیونکہ ایک نبی کو غیر نبی سے افضلیت ہوتی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک بڑا مذکر سوال کیا ہے کہ ایک جو شہید ہوتا ہے وہ تو افضل ہوتا ہے جو جس کی طبعی موت ہو، یعنی شہادت کو رتبہ افضلیت کے رتبہ بھی آتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ جو انبیاء جن کی موت شہادت کی نہیں ہوئی، کیا پھر حضرت امام حسین کا رتبہ ان شہداء سے بھی افضل ہے، ان انبیاء سے بھی افضل ہے؟ یہ ایک عجیب بات کر دی ہے۔ شہادت کا رتبہ طبعی موت سے افضل ہوتا ہے، لیکن جب بات عام انسانوں کی ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ زید مر جائے یا بکر شہید ہو جائے، تو جو زید اگر مرا ہے اور جو بکر ہے شہید ہوا ہے، اگر بکر شہید رہے حق میں ہوا تو اس کا مقام جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ افضل ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، ہم چونکہ امتی نبی مانتے ہیں، تو اس لیے اگر ان کے بالمقابل کوئی امتی نبی چاہے جتنا مرضی پرہیزگار ہو، اگر وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے پھر بھی وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، اور یہی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ مثلا جب آپ کے فرد عیسی علیہ السلام نزول فرمائیں گے، نزول کریں گے، جب آسمان سے زمین پر آئیں گے بقول آپ کے،
تو اگر وہ طبعی طور پہ فوت ہوں گے تو کیا ان کے طبعی طور پر فوت ہونے کے بعد حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ ان کی موت سے افضلیت کے معنی میں آئے گی؟ قطعی نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جو یہ باتوں کو گھما کے آپ عوام کو یہ اس طرح کی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے جواب نہیں دیا یا آپ جواب صحیح دے رہے ہیں، یہ ایک من گھڑت باتیں ہیں۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا، میرا خیال ہے ان کو جواب آ گیا، چلا گیا ہے الحمدللہ۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے جری بھائی، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو غالی شیعہ ہیں، یہ ضیاء رسول صاحب کو شاید پتہ نہیں ہوگا یہ لوگ کون سا ریسرچ کرتے ہیں، غالی شیعہ جو حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ معاذ اللہ افضلیت کا مقام دیتے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ وہ بھی ہوتا ہے جو ضیاء رسول صاحب نے بھی پیش کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو شہید ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، اس لیے گویا ان کے نزدیک چونکہ شہادت کا مقام زیادہ بڑا ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ٹھہرے۔ تو یہ ضیاء رسول صاحب پتہ نہیں یہ کیوں نہیں اپنی کتابیں پڑھتے۔